بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، صدر مملکت عارف الوی صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنی 2.5 سالہ مدت میں 2 ریفرنس دائر کیے اور دونوں ہی ناکام ٹھہرے، دونوں ہی غلط تھے اور اپنے اختیارات سے تجاوز تھے۔ اگرچہ عدالت نے کوئی ان کے بارے میں ریمارکس نہیں دیے، لیکن قانون دانوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ ایسے صدر کے بارے میں اپوزیشن کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو وہ اپوزیشن ان کے خلاف کوئی مواخذے کی تحریک لائے یا کوئی اور تحریک پیش کرے، کیونکہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ صدر مملکت کے عہدے پر رہنے کے فائز نہیں ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ریفرنس پر جو رائے دی ہے اس کے بعد سرکاری وزیروں کا جو طرز عمل تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، یا تو ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا یا پھر یہ جگہ گیرے پر اتر آئے ہیں۔ مثلاً سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا جو عمران خان کو ظاہر بہت ناپسند آیا، اور رپورٹیں یہی ہیں کہ وہ بہت مشتعل ہے اور ناراض ہیں، بلکہ مایوس بھی ہیں۔ تو اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق ہی یہ پولنگ ہوگی، آئین میں اوپن بیلٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جیسے کہ ماہرین قانون کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ دینا ممکن نہیں ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کے لیے کہے، لیکن عمران خان کو خدا جانے کیوں یہ اطمینان تھا، اور وہ 3 دن پہلے تک انہیں بڑا یقین تھا کہ یہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گی۔ شاید اس کی وجہ ماضی کے تجربات ہیں کہ جو بھی انہوں نے فرمائش کی وہ پوری کی گئی، جو بھی انہوں نے کہا وہ کیا گیا۔ یہ لیکن آئین کو تبدیل کرنے کا مطالبہ جو تھا وہ تو ظاہر پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس میں ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ بیلٹ خفیہ ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے، اور دوسری یہ بات کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن ٹرانسپیرنٹ اور کرپشن سے پاک الیکشن کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ تو وزیروں نے یہ معنی کہاں سے اخذ کیا کہ وہ پہنچ کے الیکشن کمیشن کے دفتر گھر ان سے ملاقات کی اور جا کر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے اور بیلٹ پیپرز پر نشان لگائے جائیں، یعنی ان کی شناخت ممکن ہو جائے، چاہے وہ بار کی شکل میں ہو، چاہے وہ نمبرنگ کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل ہو۔ تو یہ تو سپریم کورٹ نے کہیں بھی نہیں کہا، اور اگر ووٹ پر نشان لگا دیا گیا تو پھر یہ بیلٹ خفیہ کہاں رہے گا؟ وزیر یہ تشریح کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خفیہ ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمیشہ خفیہ نہ رکھے جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کل ہی اس پر نشان لگا دیں اور کل ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس نے ووٹ ڈالا۔ ووٹ کا تصور ہی یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والا کسی دباؤ یا خوف کے بغیر اپنی آزادانہ مرضی سے ووٹ ڈال سکے، اور یہی ہوگا، اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہی آئین ہے، اور یہی ماہرین آئین و قانون کہتے ہیں۔ تو وفاقی وزراء کا جو وفد گیا ہے، یا تو ان کا دماغ گھاس چرنے چلا گیا تھا، یا پھر وہ ضد اور دادا گیری کے شوق میں وہاں جہاں پہنچے اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف یہ ایک طرف تو حکومت کی یہ بھد اڑ رہی ہے، یعنی اس فیصلے نے بھی بھد اڑائی، اور اس فیصلے کے بعد جو طرز عمل ان وزیروں نے اختیار کیا اس سے ان کا اور مذاق بن رہا ہے۔ تمام چینل کے پروگرام میں جو درگت بن رہی ہے ان کی وہ کافی شرمناک ہے، اور لیکن ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اس شرمناک کیفیت کا کچھ احساس ہو۔ تو اب سوال یہ زیر بحث ہے کہ 3 مارچ کو نتیجہ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں اپوزیشن کو بہت کانفیڈنس ہے، اور ان کے پاس سنا ہے کہ 200 افراد کی ایک لسٹ ہے جس کی بعض گشت وزیر اعظم ہاؤس میں بھی سنی گئی ہے، اور اس پر کافی پریشانی ظاہر کی گئی ہے۔ اس لسٹ میں 200 ارکان قومی اسمبلی کے نام ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو، جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں، ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے استعداد میں مبالغہ ہو، لیکن اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، 200 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 200 سے کم نہیں۔ بہرحال اتنی بات تو میرے علم میں بھی ہے کہ 12 سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ حفیظ شیخ کے معاملے میں پی ڈی ایم سے بھی زیادہ منفی جذبات رکھتے ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم کی تو ایک اپوزیشن ہونے کی وجہ سے بھی حفیظ شیخ کے خلاف ہیں، اور آئی ایم ایف کے ہونے کی وجہ سے بھی خلاف ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے 12 ارکان وہ ہیں جو حفیظ شیخ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اوپن بیلٹ ہوا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ اگر اوپن بیلٹ ہوا تب بھی ہم حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اور ان 12 ارکان کا پی ٹی آئی والوں کو بھی علم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ملاقاتوں وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ 12 ارکان جو ہے اپنی رائے بدلیں گے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم نے یہ اعلان کیا ہے توقعات کے برعکس کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ کل تک یہ مبصرین کی اور تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تھی کہ ایم کیو ایم باغی ہو چکی ہے، لیکن ایم کیو ایم کے آج کے اعلان میں بھی پوری طرح یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے
کہ بالکل معتبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ MQM کے ووٹ جو ہیں منقسم ہوں گے، یعنی کچھ وہ PTI کو جائیں گے اور کچھ PTI کے خلاف جائیں گے۔ اوپن بیلٹ میں تو وہ شاید اس طرح نہ کرتے، لیکن اب خفیہ بیلٹ ہے تو ان کے ووٹ منقسم ہوں گے۔ تو یہ ایک طرف تو 200 ارکان کی گنتی والی بات ہے، اور دوسری طرف یہ، اور تیسری طرف پیپلز پارٹی نے ایک MNA آزاد MNA کو اپنے ساتھ ملا لیا، یوں ان کی ایک سکہ بند گنتی میں گویا کہ ایک کا اضافہ ہو گیا۔ تو صوبوں میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ پنجاب کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، بلوچستان میں PTI صرف ایک سیٹ لے رہی ہے، لیکن پختونخوا میں اور سندھ میں حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں جا رہے، اور سندھ میں آج لطیفہ یہ ہوا کہ PTI کے 3 ارکان کو اغوا کرنے کا الزام صوبائی حکومت پر لگایا گیا، یہ PTI کی طرف سے، کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان 3 نے بیان دے دیا کہ ہم اغوا نہیں ہوئے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر PTI کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اور ہم PTI کے ساتھ ہیں، PTI کے ساتھ رہیں گے۔ یہ دلچسپ بیان ہے کہ ہم PTI کے ساتھ ہیں اور PTI کے ساتھ رہیں گے، لیکن PTI کے امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ بہرحال ایک نیا باب ہے تبدیلی کی سیاست میں، یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے یہ تفصیل بتائی کہ بظاہر حالات یہ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت متوقع ہے، اور بلکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ یقینی ہے، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر مداخلت نہ ہوئی تو نتیجہ یہی آئے گا جس کی توقع اپوزیشن بھی کر رہی ہے، اور جس کی توقع ڈرے انداز میں PTI بھی کر رہی ہے۔ اور PTI کے لیے بہت مشکل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ وہ حفیظ شیخ کو جتوا سکے، لیکن اگر حفیظ شیخ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکوک اپوزیشن کے بعض حلقوں میں اب بھی موجود ہیں کہ مداخلت ختم ہونے کا ہمیں یقین نہیں، اور غیر جانبداری کا دعویٰ ثابت ہونے میں ابھی کچھ کسر باقی ہے، تو وہ اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ عام خیال یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ عناصر ہیں جو مداخلت کر رہے ہیں۔ مثلا آج شاہد خان عباسی نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے 2 ارکان کو ٹیلی فون پر کہا گیا، اور وہ ٹیلی فون کہاں سے آئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ٹیلی فون پر کہا گیا ہے کہ آپ بے شک حفیظ شیخ کو ووٹ نہ ڈالیں، لیکن آپ یوسف رضا گیلانی کو بھی ووٹ نہ ڈالیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ووٹ کاسٹ ہی نہ کریں۔ ظاہر ہے جب جو اپوزیشن کے جو ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے تو وہ دوسری طرف PTI کو اس کا اتنے ہی ووٹوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ گویا کہ PTI کے حق میں ایک کوشش ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ پورے سسٹم کی طرف سے ہے، بلکہ سسٹم کے ایک حصے کی طرف سے ہو سکتی ہے یہ اس طرح کے اقدامات، لیکن مجموعی طور پر جو ہے بات عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ ایک لطیفہ یہ ہوا ہے کہ وہ دانشور، محب وطن دانشور جو IMF اور مارشل لا کے ہمیشہ سے ثنا خان رہے ہیں، اور ہر دور میں انہوں نے سیاستدانوں کی برائی کی ہے، اور ضیاء الحق کی، ایوب خان کی، یحییٰ خان کی، مشرف کی انہوں نے ہمیشہ تعریف میں قصیدے لکھے ہیں، بلکہ ان کے شان میں خواب بھی گھڑ کر سنائے ہیں۔ تو وہ ٹی وی چینلز پر مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، خفیہ بیلٹ ہوگا، اس میں ارکان کی بولیاں لگے گی، نتیجہ الٹ آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی پر جشن منایا تھا، اور کہا تھا اور دلیل دی تھی کہ یہ ضمیر کی آواز پر انہوں نے، اپوزیشن کے ارکان نے ضمیر کی آواز پر سنجرانی کو ووٹ دیا ہے، عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ تو حضرات، ان حضرات سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ جناب اگر وہی ضمیر جو صادق سنجرانی کے حق میں کاسٹ ہوا تھا اور قابل تعریف تھا، تو اب وہ ضمیر، وہی ضمیر اگر دوسری طرف کاسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا خرابی آپ کو نظر آ گئی ہے؟ آپ کا کوئی ایک اصول ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حضرات جو ہیں، ان کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کا دین، ایمان، قبلہ، کعبہ سب کچھ پیسہ ہے، جہاں سے پیسہ ملتا ہے یہ وہاں کی گاتے ہیں، اور ان کا کوئی اصول نہیں ہے، اور جمہوریت سے، انسانی حقوق سے، آئین سے ان کو ہمیشہ سے چڑ رہی ہے۔ دیکھیے کہ اس مرتبہ اندازہ ہے کہ ان دانشوروں کو ایسی زک پہنچے گی اخلاقی سطح پر کہ یہ ان کی جو فوٹنگ ہے کافی کمزور ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے یہ پہلے کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، سینٹ کا الیکشن تو اب آ گیا سر پر، لیکن اس کے 23 دن بعد لانگ مارچ ہے، اور لانگ مارچ 26 تاریخ کو ہوگا، لیکن 26 سے 3 دن پہلے ہی اس کی رم جھم شروع ہو جائے گی، اور 25-24 کے تک معاملہ عروج پر پہنچے گا، جس کے بعد لانگ مارچ شروع ہوگا۔ اور لانگ مارچ ایسا ایک بڑا واقعہ ہوگا جو ایک دن میں نہیں چلے گا، بلکہ اس کے غیر معینہ مدت کے لیے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز فضا
پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے رکھے گی، سوائے اس کے کہ کوئی اور اس دوران ایمرجنسی حل نکل آئے۔ ناظرین، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔